اس رب نے ہمارا جہاں جہاں ساتھ دیا نا، اگر گلے شکووں کے بجائے ہم اس ٹائم پیریڈ کو یاد رکھیں کہ جب ہم اسے دل سے پکارتے، کہ جب ایک مسئلہ، ایک پریشانی، ایک آزمائش ہمیں چاروں طرف سے گھیرتی ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے، چیخ چیخ کر پکارتے ہیں لوگوں کو اپنی مدد کے لیے، کوئی مدد کو نہیں آتا، وہاں اللہ آتا ہے ہماری مدد کے لیے، اور 2-4 دنوں میں ہمارے بڑے بڑے مسئلے جو ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بس ختم ہونے کے قریب ہے، اور ایسی سچویشن میں ہمارا رب ہمارے حالات چینج کر دیتا ہے، ہماری تکلیفیں دور کر دیتا ہے، ہماری آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ میرے بندے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو جہاں کہیں بھی ہے، تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، تیری ہر حالت میں میری نظر ہے تم پر، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، لیکن صبر رکھ، تو ڈر مت۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب آگ تیار کی جا رہی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکمل یقین ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینکنا ہی پھینکنا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ پہ صرف بھروسہ کرنا ہے، اللہ ہمارے ڈر کو ختم کرے گا، اللہ ہمارے خوف سے ہمیں آزادی دے گا، اور جب اللہ میرا مددگار ہو گیا تو مجھے ان 2-4 پتلوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کو جس بھی میدان میں تم ساتھ لیے اترو گے وہ میدان تمہارا ہے، جس بھی سچویشن کے سامنے تم اپنے رب کو کھڑا کرو گے تو تمہارے رب کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تم چپ چاپ کر کے بس اللہ کی طرف آؤ، دنیا اللہ کے بارے میں جو کہتی ہے کہنے دو، تمہارا نفس اور تمہارا شیطان تمہیں جو پٹیاں پڑھا رہا ہے پڑھانے دو، یقین تم نے صرف اللہ کا کرنا ہے کہ نا 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 نا، میرا رب مجھے نہیں چھوڑ سکتا، میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہو سکتا، میرا رب باوجود اس کے کہ گنہگار ہوں، باوجود اس کے کہ خطا کار ہوں، باوجود اس کے کہ میرے اندر لاکھ عیب ہے، لیکن میں جب بھی اللہ کو پکاروں گا میرا اللہ مجھے لبیک کہے گا۔ تو یار اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرو۔ سوچا وہاں پہ جاتا ہے جہاں انسان نے کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے اپنے ہاتھوں سے کوئی محنت کی ہو، یہ زندگی آپ کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس کو تو اللہ کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے آپ نے، چاہے اپنی مرضی سے کرے یا چاہے اللہ سے کچھ پل کے لیے بھاگے دوڑے، جو بھی کر لے، جانا تو آپ نے اسی کے پاس ہے۔ تو جیتے جی اپنے لیے یہ فیصلہ کر لے کہ میری زندگی اللہ تیرے لیے، میرا دل صرف تیری باتوں سے متاثر ہوگا، اور میرے اندر ہمیشہ تیرا ایک یقین رہے گا۔